دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں وہ خاتون تسنیم اسلم، سابق ترجمان پاکستانی وزارت خارجہ۔ 3 سال پہلے وہ فارن سروس سے ریٹائر ہوئی ہیں اور ان کا ہائیسٹ واٹر مارک جو ہے اس میں سروس میں وہ یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکریٹری تک وہ پہنچی ہیں، لیکن ان کی پہچان بطور وزارت خارجہ کے ترجمان ہی ہے۔ تو وہ اب 3-4 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ایک یوٹیوب چینل جو ہماری طرح کا سمجھ لے کے ہے جی، تو اس نے پوچھا اور انہوں نے حرزہ سرائی کی۔ وہ کیونکہ خان صاحب کا گویا سوشل میڈیا کا ونگ کا ایک کل پرزہ ہے، تو اس لیے اس کو بڑی سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ملی، اس کو لائم لائٹ ملی، بڑا اس کا ذکر ہوا، جس میں نواز شریف کے خلاف انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب نے گویا وزارت خارجہ کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ انڈیا کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کان، اس کے یعنی محرکات کیا ہیں، کیوں اس نے اس قسم کی دروغ گوئی جو ہے وہ اب کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، ویسے ہمارے بھی بہت سارے دوست بیوروکریٹ ہیں، چھوٹی موٹی، چلو بڑی نہیں، معمولی سے نوکری شوکری کا تھوڑا ایکسپوجر ہمیں بھی ہے، تو یہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، مسکین لوگ، اس وقت جو ذہن ہے نا، بس وہ اس ڈیز کو یاد کرتا ہے کہ کبھی وہ کرسی پر اس طرح بیٹھتے تھے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ذہنیت اس طرح ڈھل چکی ہوتی ہے نا ایک خاص ٹائم گزارنے کے بعد، تو وہ اس ایک سمجھ لیں کہ بوڑھے اداکار یا اداکارہ کی طرح ہیں، جس سے اب کوئی فلم نہ ملتی ہو، کوئی جنہیں فلم بین جہاں اب یاد نہ کرتا ہو، کوئی فلم کا پروڈیوسر ڈائریکٹر انہیں پوچھتا نہ ہو، تو پھر کہیں کوئی گزرتے انہیں کوئی پوچھ ہی لے تو وہ بڑا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور خوشی سے نہیں سماتے، ممنون بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنے کارنامے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کبھی دن ایسے تھے۔ یہ بیوروکریٹس کی بھی سمجھ لیں کہ بعض کی، سب کی نہیں، ایسی ذہنیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بریگیڈیئر باللہ امتیاز احمد، یعنی وہ ISI میں بھی رہے، انجینئرنگ کور کے تھے ویسے، اور پھر DG انٹیلیجنس بیورو بھی بنے، وہ جو ٹینیور تھا جس میں مشرف نے تختہ الٹا تھا، جس کے اینڈ پر نواز شریف کا وہ درمیانی جو دور ہے، اس میں وہ انٹیلیجنس بیورو وغیرہ اور یعنی ان کے وہ اچھے دن تھے جی۔ اب جب پھر 2008 میں الیکشن ہوا اور پنجاب میں ان کی حکومت بنی، تو بریگیڈیئر باللہ نے پھر ٹرائی کی کہ مجھے پھر کہیں کوئی نوکری شوکری ایڈجسٹ، کوئی آخر میں پہلے بھی کام کرتا رہا ہوں، تو میاں صاحب نے کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائی، تو اس نے ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں، خسیانی بلی کھمبا نوچے، اب وہ کیا کر سکتا، تو اس نے کہا کہ چلو، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا جو اخلاقی سمجھ لیں کہ کور ہے نا، وہ تو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، تو وہ انہیں ایسا کوئی نہیں کہ ہماری ایسوسیشن رہی ہے کوئی وفاداری یا کوئی وہ کہتے ہیں کہ وفاداری بشرط استواری یا ایک اپنا رکھ رکھاؤ اس واسطے کہ ایک تعلق گزرا ہے، اب کیا یعنی نان سینس قسم کی لغویات سے کام چلانا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر حرزہ سرائی شروع کر دی، اور ظاہر ہے اس کا کنٹینٹ ایسا ہی تھا کہ دیکھیں جی نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا، میں وہ یعنی MQM کا وہ جناب اور یہ وہ سارا، یعنی جو ان سے ہو سکتا تھا نا، ایسے یعنی کاغذ کی نوک اب تک بہتی ہے۔ 2-4 چینل نے انٹرویو کیا، 2-4 دن سرخیاں بنی، اور پھر آج دیکھ لیں کہ بریگیڈیئر باللہ کو بلی بھی کوئی نہیں پوچھتی۔ اسی طرح ایک افضل خان ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن تھے، انہوں نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد مختلف قسم کی اسی طرح کی حرزہ سرائی کی، ایک اس میں ممبر آف الیکشن کمیشن کے خلاف بھی الٹیمیٹلی، پھر خود ہی اس سے مکر بھی گئے بعد میں، یعنی اور وہ جو دھرنا شریف جائز تھا، جو جس میں یعنی وہ نچن تجی کردہ اس قسم کا ماحول تھا، تو اس میں وہ بھی شامل تھے حضرت صاحب۔ تو بہرحال
یعنی اس قسم کی حرکتیں ہیں بیوروکریٹ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کی یہ خاتون ہیں جنہیں کسی بڑے ٹی وی چینل نے بھی نہیں پوچھا, ایک یوٹیوب چینل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے سمجھ لیں کہ اٹیچڈ لوگوں نے پوچھا اور انہوں نے حرزہ افزائی کی, اور کیونکہ نواز شریف کے خلاف بات کی لہٰذا اس کو بڑی لائم لائٹ ملی. وہ کہتا ہے کسی صاحب نے پوچھا یار میں چودھری بننا چاہنا, کوئی راہ دسو. وہ کسی نے سمجھایا بھائی چودھری بننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے ساتھ سوشل تعلقات بنائیں, ان کے مرنے جینے میں شامل ہوں, خوشیاں غم ان کے بٹائیں اور اپنا ٹائم ان کے لیے وقف کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے تو وہ بھی وقف کر دیں. لوگوں میں آپ پاپولر ہوں گے تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنے مسائل کے لیے آپ کے پاس آئیں گے, آپ چودھری بن جائیں گے. تو اس نے کہا کہ کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے کہا اس طرح 1-2 جنریشن تو لگ ہی جائیں گی. تو وہ کہتا ہے یار مجھے کچھ شارٹ کٹ بتاؤ, اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا شارٹ کٹ پھر یہی ہے کہ جو موجود ہے ایریا کا سب سے معزز آدمی, آپ اس کو گالی گلوچ شروع کر دو, بڑھ چڑھ کے گالی دو, چیلنج کرو, اور آپ 24 سے 48 گھنٹوں میں ظاہر ہے وہ جب بھی اس کا ذکر ہوگا آپ کا بھی ساتھ ہوگا کہ دیکھیں جی وہ اس کو گالیاں دے رہا تھا یہ وہ. لہذا آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ نام تو پھر بھی بن ہی جائے گا نا, چلو بدنامی میں ہی نام بن جائے. تو اس والے سے آپ چلو چودھری نہیں تو اینٹی چودھری تو بن ہی جائیں گے. اسی طرح کی مینٹلٹی ہے ان لوگوں کی. تو وہ تسنیم اسلم یہ فرما رہی تھی کہ بھارت کے خلاف گویا وزارت خارجہ نے بھارت کو فتح کر لینا تھا اور نواز شریف نے روکا ہوا تھا. حالانکہ یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا مکمل کنٹرول کبھی سویلین حکومت کے پاس نہیں رہا. یہ کئی دہائیوں پر قصہ ہے کہ آل سامری جو پنڈی میں رہتے ہیں ان کا اصل فیصلہ کن کنٹرول ہوتا ہے. جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا بھی ہے وہ اگر وزیر خارجہ ہو تو اس کے ذریعے انٹریکٹ کرتا ہے, ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کرتا کسی بھی. ایون ترجمان تو بڑی دور کی بات ہے, وہ جو سیکریٹری فارن افیئرز ہوتا ہے وہ بھی کوئی ڈائریکٹ اپروچ اس طرح نہیں کرتا وزیر اعظم کو, نہ ہی وزیر اعظم اسے کہتا ہے. اگر وزیر خارجہ نہ ہو تو کوئی ایڈوائزر وغیرہ تو ہوتا ہی ہے لازمی, یعنی وزیر نہ بھی ہو تو اس کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو معاون کہہ لیں, اسپیشل اسسٹنٹ کہہ لیں, ایڈوائزر کہہ لیں. تو بہرحال نواز شریف ظاہر ہے اپنے یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو ان کے ذریعے, یعنی وہ انٹرفیس ہوتے ہیں وزارت خارجہ کے, ان کے ذریعے انٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں. ایک گائیڈ لائن ہے, ایک پالیسی ہے. اب ہر ایک وہ کوئی اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ترجمان ہیں, کوئی 50 صوبائی حکومتوں کے ہیں, 50 فیڈرل حکومت کے ہیں, اور ترجمانوں کے پھر ترجمان ہیں کہ جس طرح منہ کھلتا جائے وہ بات کرتے جائیں. بس ایک لائن ہے کہ دینی گالی ہے. تو اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے وزارت خارجہ ایک سنجیدہ یعنی محکمہ اور سنجیدہ موضوعات ہیں. ہر ایک بندہ اس طرح کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا جس طرح تسنیم اسلم صاحب اب ریٹائرمنٹ کے بعد کھلی ہیں اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جس کے خلاف چاہیں بیان دیں. وہ کہتی ہیں جی وزارت وہ ہمیں یہ ہدایت تھی, نواز شریف نے کہا ہوا تھا کہ نہ دیں بیان اور کلبھوشن کا ذکر نہ کریں وغیرہ وغیرہ. بندہ پوچھے اب تو ہو رہا ہے نا, اب کلبھوشن کیا اس کو پھانسی ہو گئی ہے؟ اب اگر خان صاحب نے بیان بازی کی ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ پھر وہی خان صاحب ایک دفعہ بیان کرتے ہیں اور پھر منتن ترلے کرتے ہیں, فون کرتے ہیں اور وہ اٹھاتے نہیں ہیں. اس طرح وزارت خارجہ کے معاملات تھوڑا ہی چلتے ہیں, وہ ایک سنجیدہ بات ہے. لیکن اس کے باوجود خود تسنیم اسلم کی ویڈیو موجود ہیں جس میں بھارت کے خلاف بات کر رہی ہیں. ظاہر حکومت کے کہنے پر ہی کر رہی ہیں نا, کوئی یہ آل سامری سے یا پوچھ کے کر رہی ہوں گی, یا شاید انہیں یہ بھی پھر ذکر کرنا چاہیے تھا. اس طرح نواز شریف نے UN میں بھی ان کے خلاف, یعنی جب ضرورت ہے. اب اس طرح تھوڑا ہی ہے کہ کوئی منہ کی بواسیر تھوڑی ہوتی ہے, اس طرح تو وزارت خارجہ نہیں چلتی. یہ ڈپلومیٹک معاملات یقیناً سوچ سمجھ کے چلائے جاتے ہیں. لہذا اس نے ایک بالکل سری جھوٹ بولا اور حرزہ افزائی کی اور اپنی چیپنیس کا ثبوت دیا کہ ایک سوشل میڈیا کا چھوٹا سا کل پرزہ پی ٹی آئی کا ونگ اور اس کے ایک ٹول کے طور پر اس کے ہاتھوں استعمال ہوئی, انہیں اپنے گریبان میں یا نہیں تو دائیں بائیں ویسے جھانک لینا چاہیے جی. تو اس میں یعنی کوئی کنٹینٹ نہیں ہے, اس کی اپنی ویڈیوز اویلیبل ہیں بیان دیتے ہوئے. اس دور کی کئی بیانات حکومت پاکستان کے ہیں, میاں صاحب کے اپنے ہیں, وزراء کے ہیں, لیکن وہ یعنی اس وقت جو موجودہ وہ
یعنی کرونا وائرس، ایک تو ظاہر ہے کرونا وائرس ہے جو باقی ملکوں میں بھی ہے، پاکستان میں ایک کرونا وائرس بنی گالا وائرس بھی جی، تو ان کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کہیں نہ کوئی ایک چھوڑ دی جائے، اور اس چھوڑنے کے بعد قوالوں کو کہا جائے کہ اس پر قوالی شروع کر دیں. لہٰذا یہ اسی طرح کی اسٹریٹجی ہے کہ نالائکی کی طرف سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ یہ کر تو سکتے نہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو کبھی اس طرح کا کوئی کل پرزہ چھوڑ دیتے ہیں. بس اسی طرح کی وہ چیز ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے سلسلہ گفتار جاری رہے گا. خدا حافظ.